بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے صدارتی انتخابات کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر لیا ہے۔ امریکہ کے الیکشن پروجیکٹ کی ویب سائٹ جو قبل از انتخابات ووٹنگ کے اعداد و شمار اکٹھے کرتی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کو 4 ہفتے کا وقت باقی رہتے ہی اس ملک کے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ان ریاستوں میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے ہیں، جن میں پولنگ سے پہلے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ صدارتی الیکشن سے 4 ہفتے پہلے اس تعداد میں ووٹنگ امریکہ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ 2016 میں اتنے ہی عرصے میں 75,000 لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ زیادہ تر ریاستوں کے گورنر پوسٹل ووٹنگ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ 10 میں سے 9 سعودی نوجوان سوشل میڈیا سے اپنی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے کہ ملک کے نوجوانوں میں روایتی نیوز مراکز کی بجائے ٹویٹر اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارم پر انحصار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے آغاز میں 4,000 افراد پر کیے گئے ایک نجی جائزے سروے کے مطابق ملک میں نوجوانوں میں سوشل میڈیا سے خبروں کے حصول کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 87% سعودی نوجوان اپنی شاپنگ آن لائن کرتے ہیں۔ جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں قائم ایک نرسری اسکول نے مسلمان بچوں کے لیے دوپہر کے کھانے کے لیے تصدیق شدہ حلال کھانوں کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ اس اسکول میں تقریباً 300 اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں سے 8 مسلمان ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں تندوری چکن، آلو کی سلاد، چاول اور سبزی کا سوپ شامل ہے۔ اسکول کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین دوپہر کے حلال کھانے سے خوش ہیں۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کورونا سے متاثر رہتے ہیں تو اگلے ہفتے صدارتی مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اب احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ارد گرد کے لوگ مسلسل کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ تاحال کورونا سے مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، جنہیں سوموار کی شام کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا، تاہم ان کے ایک ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں نکلے۔ دوسری مدت کے خواہش مند قومی انتخابات میں اپنے مخالف سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف لڑنے والے صدر ٹرمپ نے روانگی سے قبل ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ جلد ہی مہم پہ واپس آ جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیٹو اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک کے ساتھ ٹھوس یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اردوان نے اس بات پر زور دیا کہ نیٹو کے اتحادیوں کو ترکی کے ساتھ ٹھوس یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اتحاد کی فعالیت کے لیے خطرہ بننے والی کوششوں کو روکنا نیٹو کا ایک بہت اہم کردار اور ذمہ داری ہے۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ کورونا جلد کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی اعضاء کو بھی نقصان پہنچانے لگا ہے۔ ہر 10 میں سے 8 مریضوں کو اعصابی تکالیف کی شکایت کا سامنا ہے۔ ہسپتالوں میں موسم بہار کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والے 509 مریضوں میں سے 82% کو اعصابی علامات دیکھنے میں آئیں۔ ماہرین نے بتایا کہ کورونا مریضوں میں اعصابی تکالیف کی علامات تواتر کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق متاثرہ شخص کا نظام ہضم، دماغ اور اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے 45% مریضوں کو پٹھوں میں تکلیف اور 38% کو سر درد کی شکایت تھی۔ اسی طرح تقریباً 1/3 مریضوں کی دماغی ساخت یا پھر دماغی افعال میں تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ ماہرین کے مطابق 30% مریض ایسے تھے جنہیں چکر آنے، 16% کو ذائقے یا خوشبو کی حس ختم ہونے کی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان اور حجاب پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔
انہوں نے یورپی ملک اور سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی ہے۔ مغربی ممالک کی حکومتیں اسلام دشمنی کی سرپرستی کر رہی ہیں اور یہ عمل ان کے اپنے معاشرے کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ یورپی ممالک کے سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم فرانسیسی صدر سے ذمہ دار شخصیت کی حیثیت سے کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز آذری صدر الہام نے ترکی کے ڈرونز کی تعریف کی تھی اور امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا کہا تھا، جس کے بعد آج ترک وزیر خارجہ بھی باکو پہنچ چکے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری غیر مشروط لڑائی بندی کے مطالبے کی بجائے حق کا ساتھ دے، یعنی آذربائیجان کی حمایت کرے اور آرمینیا پر زور دے کر وہ مقبوضہ علاقے خالی کرے۔ دوسری جانب دوستو آذری آرمی کی پیش قدمی جاری ہے اور مزید 3 دہات سے قبضہ چھڑا کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا کا شکار امریکی صدر ٹرمپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر وائٹ ہاؤس منتقل ہو چکے ہیں اور انہوں نے امریکی لوگوں کو احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انہیں کورونا کی عالمی وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلیں اور کام جاری رکھیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین ادویات اور سامان ہے۔ مالدیپ کے سابق نائب صدر احمد ادیب کو منی لانڈرنگ اور اختیارات کے غلط استعمال کے جرم پر 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نائب صدر احمد ادیب کو بطور وزیر سیاحت پروموٹر سے کمیشن جزیروں کی لیزنگ پر رشوت لینے اور قومی خزانے کو 26 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچانے کے جرم میں 20 سال قید اور $1,29,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ احمد ادیب 2005 میں مخالف جماعت کے تعلق رکھنے والے سابق حکمران کو مارنے کی کوشش میں بھی جیل جا چکے ہیں، جس کے بعد 2013 میں وہ سابق صدر عبداللہ یامین کے قریبی اتحادی بنے، جو منی لانڈرنگ کے جرم میں 5 سال قید اور $50 لاکھ جرمانے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایف بی آر مالدیپ کی عدالت کے ایک عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سابق صدر کے جرائم کی فہرست طویل ہے، ان سنگین جرائم میں محض 20 سال قید معمولی سزا ہے۔ سابق نائب صدر کے پولیس سے تعاون اور ریاست کی مدد کرنے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارت میں خواتین اور لڑکیوں پر تشدد کے مسلسل واقعات پر سخت تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ ہم حکومت اور سول سوسائٹی کو مسلسل مدد مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کے سبب کئی ماہ سے بند سینما ہال 15 اکتوبر سے بھارت میں کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے مشورے کے مطابق گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں، جس میں 50% ناظرین کی استعداد کے ساتھ سینما گھر کھولے جا سکیں گے۔ ہال میں ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھنے کا انتظام ہوگا۔ ہال اور عوامی مقامات پر لوگوں کے درمیان 6 فٹ کی دوری، ماسک لگانا، ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ پر ٹیمپریچر کا ٹیسٹ کرنا اور سینیٹائزر رکھنا ضروری ہوگا۔ شارجہ کے حکمران کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت محمد القاسمی نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے 44 لاکھ درہم گرانٹ کا اعلان کیا ہے۔ شیخہ جواہر کی جانب سے اعلان کی گئی رقم پاکستانی روپے میں تقریباً 20 کروڑ روپے بنتی ہے اور یہ رقم شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کے لیے جدید ترین طبی آلات کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے۔ پشاور ہاسپٹل میں جدید سہولتوں سے 2000 سے اوپر مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر بھارت میں پریس اور ادارے آزاد ہوں تو بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی آواز کو تحفظ دینے والے انتظامی ڈھانچے پر بی جے پی کا قبضہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظام آپ کی گرفت میں ہو تو اپوزیشن پر بے بس ہونے کا الزام جائز نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر فرانس سے رافیل طیاروں کی مودی ڈیل کو اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے پریس اور ادارے آزاد ملیں تو رافیل ڈیل کے واضح ثبوت دے سکتا ہوں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد اقتصادی پابندیوں کے باعث کورونا وبا میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔
اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، تاہم طاغوتی سامراج کے آگے سر نہ جھکانے کے فیصلے پر قائم ہیں۔ صدر روحانی نے مزید کہا کہ ایرانی شہریوں اور دیہاتیوں نے ہمت اور استقامت سے پابندیوں کی چال کو ناکام بنایا۔ پابندیوں کا مقصد ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ یہ اقتصادی پابندیاں لوگوں کے عزم و جذبے کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی۔ امریکی ماہرین نے بالسا لکڑی کو شفاف بنا کر اس سے شیشہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے ہلکی پھلکی لکڑی کو کئی مراحل سے گزار کر انتہائی شفاف بنا دیا، اور اس شیشے کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ شفاف شیشہ مکمل طور پر درخت کے اجزاء سے تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے بالسا درخت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دوستو، بالسا لکڑی سے ماڈل ہوائی جہاز بھی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہلکی، مضبوط اور انتہائی ہموار لکڑی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شیشہ مڑ بھی سکتا ہے، لیکن عام شیشے کی طرح نوکدار کرچیوں میں تبدیل نہیں ہوتا۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ بالسا لکڑی کا درخت تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کی افزائش کے بعد شفاف شیشہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب سانس کے ذریعے بعض اقسام کے کینسر کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ نظام 80% درستگی سے اس کی تشخیص کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی فلنڈرز یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر حلق، گردن، منہ یا سر کے کسی حصے میں یہ بیماری لاحق ہو جائے تو سانس میں بعض اقسام کے کیمیکل خارج ہونے لگتے ہیں، جو تیزی سے اڑنے والے کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت سر اور گردن کی یہ بیماری فہرست میں 6 نمبر پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہر سال یہ 3 لاکھ افراد کی جان لے لیتی ہے۔ یہ بیماری شروع میں شناخت ہو جائے تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات دیر ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی شناخت بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کی تشخیص کے لیے کم خرچ اور کم تکلیف دہ طریقے پر کام ہو رہا تھا، جس کے بعد آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایک مکمل نظام بنایا ہے جو 80% درستگی سے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تجرباتی طور پر 181 ایسے افراد کی آزمائش کی گئی جن پر ابتدائی درجے کے سرطان کا خدشہ تھا اور ان کا علاج شروع نہیں ہوا تھا۔ اس ٹیکنالوجی نے سانس میں اس بیماری کی 80% درستگی سے شناخت کی اور 86% میں اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد جب ان تمام افراد کے ٹیسٹ کیے گئے تو بیماری کی مزید تصدیق ہو گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔